تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، طالب علم ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس مبارک اور مسعود موقع پر ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن کریم کو اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ کیا ہے، آخری سانس تک رب کریم ان کے سینوں میں اپنے اس مقدس کلام کی حفاظت فرمائے۔ آج جہاں آنے کی بہت خوشی بھی ہے، وہاں ایک افسوس بھی ہے، اور مشیت الہی پر رضا کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ ہم سب کے کرم فرما سرپرست، محسن، مربی اور بڑے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، اور اس مدرسے کے محتمم کے بابا جان، آج وہ یہاں موجود نہیں ہے، ہسپتال میں ہیں، بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں۔ ہمارے پاس اللہ سے مانگنے کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ رب کریم حضرت والا کی تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اور بیماری کو صحت تندرستی میں تبدیل فرمائے، سکون و عافیت حضرت کو پل پل رب کریم اپنی خاص رحمت سے نوازے۔ میرے بھائیوں، ابھی مجھے آگے جانا بھی ہے، آنے میں بھی مجھے تاخیر ہوئی، باتیں تو مجھ سے پہلے دو بہت اہم شخصیات کی جانب سے بہت اہم باتیں آ چکی ہیں۔ یہاں یہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، شروع میں آپ نے 10 باتیں سنی، بہت اہم باتیں، اس کے بعد ابھی مشکات شریف کے اختتام پر آپ نے جو بھی سمجھا ہوگا، لیکن بڑی باریک اور بڑی دقیق باتیں تھیں سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سچے من سے، صدقے دل سے یہ نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔
اکثر جلسوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں میں پوچھتا ہوں، آج سوال اور جواب کا موقع نہیں ہے کہ بھئی کیوں آئے ہو؟ زیادہ تر سوال جب یہ والا آتا ہے کہ یہ بتاؤ دعا کے لیے کون کون آیا ہے کہ آج کوئی مولوی صاحب دعا کرائیں گے، قرآن پورا ہوگا، دکان مکان کی خیر و برکت کی دعا مانگیں گے اور آج ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو بڑی تعداد مجمع میں وہ ہوتی ہے جو دعا کے آنے ہی کی نیت سے یہاں شریک ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ جلسے، یہ وعظ، یہ بیان، یہ خطاب اور یہ نصیحتیں ہم یہ سمجھتے ہیں عمل کے لیے ہوتی ہیں، کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل انسان کا جو ہوگا وہی اللہ رب العزت کا بندے کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا میں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھیت میں گنا لگاؤ اور آپ کے جامن اتر آئیں، کھیت میں مونجی لگاؤ اور آپ کے امرود اتر آئیں، نیم کے پیڑ لگاؤ اور وہاں آپ کے کوئی اور پھل سیب انار اتر آئے۔ جو بیج پڑے گا اسی کا پودا اگے گا، اور جس طرح وہ پودا آگے درخت بنے گا وہی اس پہ پھل آئے گا۔ اس دنیا میں ہی جو کچھ ہم کریں گے سب سے پہلے تو اللہ ہمیں اس کرنے کا پھل دنیا میں دے گا، اور حقیقی جزا اور سزا، صحیح بدلہ جو واقعی بدلہ ہوگا، صحیح کام کی جزا اور غلط کام کی سزا، وہ آخرت میں رب کریم فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن دنیا بھی کوئی چیز ہے، دنیا ہی میں سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں ہو، وہاں تو بہت بڑی جزا اور بہت بڑی سزا ہے۔ لیکن جن بندوں کی زندگیاں جیسی دنیا میں ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی اپنی زندگی، دوسرے جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے ان کے ساتھ اور کس طرح کی یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سے اور آپ سے، ہم اس سے مستثنی نہیں ہے کہ اگر ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے قراء اور خدام دین ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے سامعین ہیں، تو یہ بات صرف آپ کے لیے، پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے۔ زندگی کا طرز یہ بتا دیا، یہ طریقہ بتایا، اطیعوا اللہ والرسول۔ زندگی کی ہر صبح، زندگی کی ہر شام، زندگی کا ہر دن اور ہر رات، زندگی کے ہر موڑ پہ تجھے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی غلامی کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تیرا سر سے لے کے پیر تک سارا کا سارا وجود نبی کی غلامی پر گواہ ہونا چاہیے۔ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت اسی کے ذریعے تیرے پاس تک پہنچے۔ فرمایا آگے، عجیب و غریب اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہمیں آپ کو پیغام دیے۔ پہلی چیز یہ بات مجھ سے پہلے بھی کہی گئی اور اس حدیث کی روشنی میں کہی گئی کہ ہم اور آپ دوسروں کی زندگی میں جھانکنے پہ لگے بڑے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں پہ ہے اور کس کی زندگی میں چل کیا رہا ہے۔ بلکہ ہمارے آپ کے دیہات میں تو لوگ یہ کہتے ہیں میاں انسان آج کل اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسروں کی خوشیوں سے پریشان ہے۔ اپنی مصیبت کی نہیں پڑی ہے اسے، وہ دوسروں کے چکر میں پڑ کے پریشان ہے کہ دوسرے کو یہ کیوں ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنا جائزہ لے کے دیکھے انسان اور اپنے گریبان کے بٹن توڑے اور جھانکے اپنے سینے میں کہ میں کتنا ہوں، میں نے کیا کیا کیا۔ میری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں نبی کی غلامی، نبی کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کتنی چل رہی ہے۔ اگر ہے تو بہت مبارک، ورنہ تو دیکھا یہ گیا جہاں تم پہنچے ہو منزل اس سے آگے بھی باقی ہوتی ہے۔ یہ منزل تمام نہیں ہوتی، یہ جد و جہد یہ تمام نہیں ہوتی۔ جہاں پہنچو گے تمہیں اور بھی راہیں نظر آئیں گی۔ یہ اللہ کی غلامی اور یہاں کی ترقی تمہاری زندگی تمام ہوگی، مگر یہ حقیقت تمام نہیں ہو سکتی۔ آؤ بھائیو، پہلی چیز آج یہ طے کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں گے، اور زندگی پہ صرف یہ غور نہیں
کہ ہماری آپ کی زندگی میں کون سی تسبیح کتنی مرتبہ، کون سا وظیفہ کتنا مرتبہ. زندگی کے ہر پہلو سے غور کرنا پڑے گا. اگر ہر پہلو سے میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، رب کعبہ کی قسم اللہ کی مدد آنکھوں سے اترتے ہوئے تم دن اور رات دیکھو. آئیے دوسرا کام، پہلی نیت تو یہ کریے انشاءاللہ کہ ہم جائزہ لیں گے، اور دوسرا کام جو اللہ نے فرمایا وہ یوں بتایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اے میرے بندوں، خصوصاً وہ جو مجھے اور میرے محمد کو مانتے ہو، میری توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں کہ میری مغفرت کو پانے کے لیے دوڑ کے آؤ. غفلت سے نہ آؤ، سستی سے نہ آؤ، کاہلی سے نہ آؤ، بلکہ دوڑ کے آؤ اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کرا لو. میں تو تمہارے سامنے خود معافی کا اعلان کر رہا ہوں، پھر بھی تم نہ آؤ تو اس کا کوئی حل دنیا میں کسی کے پاس. یہ تو یوں سمجھ لو جیسے گاؤں میں یہاں میاں اعلان کیا، اعلان تو وہ بڑی چیز ہو گئی، بغیر اعلان کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا کھوکے پہ کچھ بٹ رہا ہے. اگر خالی ریوڑیاں لے کے کھڑے ہو جاؤ، ٹرافیاں لے کے کھڑے ہو جاؤ، 5 روپے کے کچھ پیکٹ لے کے کھڑے ہو جاؤ، ایسی بھیڑ لگتی ہے کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. جبکہ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو فانی ہیں، تھوڑی دیر میں ختم ہونے والی. اور اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا پالنہار، خود ہمارے موت و زندگی کا مالک، وہ ہمیں کہتا ہے آؤ میرے بندو، میری طرف دوڑ کے آؤ. اپنے گناہوں کو مت دیکھو، مجھ پروردگار کے اعلان کو دیکھو. ایک بار آؤ اور مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. فرمایا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. میرے بندو، تم سے گناہ ہو گئے ہیں، پریشان نہ ہو، ہوئے تم سے ہیں، معاف کرنے والا میں پروردگار ہوں، مجھ سے مایوس نہ ہونا. آؤ میری طرف، ایک مرتبہ سچے من سے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں سے تمہیں پاک کر دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو معافی مانگنے والے پسند اور مجھے معاف کرنا پسند ہے. یہ بات میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں، اس دور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سمجھو اگر سمجھ سکتے ہو پیارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا. بہت دل سے اس واقعے کو سننا، بڑے بڑے اکابر سے آپ نے اور بزرگوں سے مجھ سے بہت اچھے انداز میں، بلکہ یقیناً مجھ سے بہت اچھے انداز میں سنا ہوگا. حضرت موسیٰ کے پاس ان کی قوم آئی اور کہا حضرت مر جائیں گے پیاس کے مارے تو جانیں نکل جائیں گے، حلق میں کانٹے اور ہونٹوں پہ پپڑی اور زبان پہ پپڑی جم چکی ہے، یہ جانور بے زبان مر جائیں گے پیاس. یہ معصوم بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مر جائیں گے. مانگیے اللہ سے کہ اللہ بارش برسا دے ورنہ آپ کی قوم ہلاک ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے باہر چلے گئے میدان میں اور کہا اے بارے الہ، یہ میری قوم پیاس سے مرنے کی کگار پہ ہے، یہ بے زبان جانور، یہ معصوم بچے، اگر تیری بارش نہ آئی تو ہلاک ہو جائیں گے. اللہ تیرا کلیم تجھ سے کہتا ہے کہ میری درخواست کو قبول کر اور بارش کو نازل فرما. وحی آئی موسیٰ، یہ جو تمہاری قوم آئی ہے تمہارے ساتھ، ان میں صرف ایک بندہ وہ ہے جو پچھلے کئی برسوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے اور ایک ہی گناہ کو لگاتار اور کنٹینیو اور بار بار کرتے ہی چلا جا رہا ہے. اب میں اس سے ناراض ہو گیا. اب میری ناراضگی کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بارش کو روک لیا. جب تک یہ رہے گا
بارش نہیں آئے گی، اعلان کر دو کہ وہ بندہ جو اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے وہ نکل کر کے چلا جائے، میں بارش کو نازل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے اور کہا بھائی تم میں کوئی ایک بندہ ہے اللہ کا جو اللہ کے حکم کو لگاتار توڑ رہا ہے، کنٹینیو توڑ رہا ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، اور اسی ایک کی وجہ سے یہ عذاب ہے، اسی ایک کی وجہ سے اللہ کی یہ پکڑ ہے۔ اگر ساری قوم کو بچانا چاہتا ہے تو ہمارے بیچ سے اٹھ کر کے چلا جائے، ورنہ ساری قوم اس کی نحوست کی وجہ سے تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے۔ اب یہ دل ہی دل میں سوچتا ہے جاؤں تو جاؤں کہاں، خاندان یہاں، رشتہ دار یہاں، اپنے یہاں، اپنا وطن یہاں، جائے ولادت یہاں، جاؤں گا تو کہاں، اور چلا بھی گیا تو کیا یہ قوم دوبارہ مجھے اپنے بیچ آنے دے گی؟ اتنا نحوست کا اور منحوس ہونے کا ٹھپا اور داغ مجھ پہ لگے گا کہ کبھی بھی یہ واپس مجھے نہیں آنے دے گی۔ دل ہی دل میں عجیب و غریب خیالات ایک لمحے پہ آتا اور کہتا ہے اے اللہ جا نہیں سکتا، چل ایک کام کرتا ہوں، میں تیرے نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہوں اور گناہ سے توبہ کر لیتا ہوں۔ ابھی بات اللہ سے ہو رہی ہے، اعلان بھی نہیں کیا، چھڑا چھڑ بارش، چھڑا چھڑ بارش۔ اللہ سے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو کہا تھا آپ نے بارش نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی جائے گا نہیں۔ مالک ارض و سما گیا بھی کوئی نہیں اور بارش بھی موسلادھار ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم وہی ہے جس کی وجہ سے بارش کو نہیں برسایا تھا، اسی کی وجہ سے ہم نے بارش کو برسا دیا۔ یہ اللہ ہی بتا ہے کون وہ؟ موسیٰ، واہ موسیٰ، جب وہ میرا تھا نہیں، میری نافرمانی کرتا تھا تب میں نے نہیں بتایا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے، اب میں تجھے اس کا پتہ بتا کہ کیسے رسوا کروں۔ سمجھو اس واقعے کی روشنی میں جو میں کہنے آیا ہوں آپ سے، اس وقت پورے ملک میں خصوصاً اور پورے عالم میں جو حالات ہیں اور امت مسلمہ جن مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور جن باطل قوتوں کے گھیرے میں امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے اور چاروں طرف غیر یقینی صورتحال، چاروں طرف مسلمانوں میں مایوسی، چاروں طرف مسلمان ایک دوسرے کا منہ تک رہے، آنے والے کل میں کیا ہوگا یہ سمجھو بات ہو سکتا ہے۔ آج کے ان مسائل کے آنے کی وجہ، ان مشکلات کے آنے کی وجہ، اللہ کی طرف سے ان حالات کو لانے کی وجہ، ظالم حکمرانوں کے میرے اوپر، میرے اور آپ کے اوپر مسلط ہونے کی وجہ، میرا کوئی گناہ ہو، آپ میں سے کسی کا گناہ ہو، یہ تصور کرنا ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اور اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مالک میرے سوا کوئی نہیں، صرف میں ہوں سارے عالم کے حالات کا ذمہ دار۔ اے میرے مالک میں نے تیرا یہ گناہ کیا، یہ حکم کو توڑا، یہ تیری نہ مانی، یہ بھی تیری نہ مانی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر کے سارے عالم کے حالات کو درست کر دے۔ وہ دن بعید نہیں ہے جب ہماری یہ کیفیت ہو اور اللہ کی طرف سے حالات کے صحیح ہونے کا فیصلہ ہو جائے۔ عزیزو کب تک دوسروں کو کہو گے مولویوں نے یہ نہیں کیا، لیڈروں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا؟ مت کہو، اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ ہمارا یقین ہے انشاءاللہ ہماری آپ کی یہ صورتحال حالات کی تبدیلی کا باعث ضرور بنے گی انشاءاللہ۔ کریں گے بھئی انشاءاللہ، ہر شخص کرے گا اپنے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے۔ مت بتاؤ کسی مولوی کو آکے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے اللہ سے باتیں کر لو، علماء سے مسائل پوچھو، جیسے کہ حضرت نے فرمایا حلال و حرام پوچھو۔ اگر ہمارے ہاں آپ کے عجیب و غریب صورتحال ہے، ہم لوگ مولویوں کے سامنے آکے اپنی دینداری بتاتے ہیں۔ مولانا الحمدللہ اتنے سال ہو گئے زکوٰۃ دیتا ہوں، الحمدللہ عمرہ ہر سال اللہ کرواتا، الحمدللہ یہ کرتا۔ ارے تم نے دنیا میں کسی مریض کو دیکھا ہے جو ڈاکٹر کے پاس جا کے صحت بتاتا ہو؟ دیکھا ہے کسی مریض کو آپ نے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، پرچہ بنوا کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو؟ تو کیوں آیا تھا بھائی؟
یہ علماء، یہ مفتیان ڈاکٹر ہیں ہمارے، اور روح کے ڈاکٹر، ان کے سامنے چیزوں کو اچھائی کے طور پہ پیش کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی ان پردوں کو کھولو جس میں یہ ہمیں اور آپ کو رہنمائی دے سکیں کہ ہاں بھئی یہاں پہ اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کی شریعت کا یہ حکم ہے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں چل سکیں۔ بعض دفعہ ایک ہمارے ساتھیوں کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا مقتدی آ کے جب اپنے اعمال بتاتا تو میرا سر شرم سے جھک جاتا کہ میں تو اس سے بھی کم نکلا، یہ تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات جملہ معترضہ کے طور پہ آ گئی، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ رب العزت کا قرآن میں قطعی وعدہ ہے، قطعی وعدہ ہے، حتمی وعدہ ہے، ٹھوس اور اٹوٹ وعدہ ہے رب کریم کا، اور وہ یہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کی امت اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ سے معافی مانگتی رہے گی، اللہ اس معافی کی بدولت ان کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ آئیے دوسری بات کو سمیٹتا ہوں، مستقل میرا فون بج رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت پانے کے لیے دوڑو اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے دوڑو، چونکہ جنت پانے والا ہی کامیاب ہے۔ دنیا میں سب کچھ ہو اور بندہ جنت کما کے دنیا سے نہ جائے تو یہ کامیاب نہیں۔ قرآن نے کہا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا اور جنت کا مستحق بن گیا اور داخل ہو گیا، یہی ہے سب سے بڑا کامیاب۔ خواہ اس کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوں، کپڑوں پہ پیبند لگے ہوں، اس کے گھر پہ چھپر پڑا ہو، اس کے ہاتھ میں رکشہ ہو، مزدوری کے لیے کھرپا یا دراتی یا پھاوڑا ہو، اس کے پاس کھانے کو ایک وقت ہو، ایک وقت نہ ہو، یا پھر وہ ملک کا بادشاہ ہو اور سلطنت کا سلطان ہو اور دنیا کا عیش و عشرت ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جنت کما کے جو جائے گا کامیاب صرف وہ ہے، اس کے علاوہ ہر شخص ناکام ہے، خواہ وہ جس حال میں بھی زندگی گزار کے جاتا ہے۔ کس کو ملے گی یہ جنت؟ اللہ کس کے لیے بنائی ہے؟ چاہتے ہو جنت؟ ہاتھ اٹھاؤ، کس کس کو جنت چاہیے؟ ماشاءاللہ سبھی کو چاہیے، سبھی کو چاہیے۔ اچھا ہے، اللہ کرے ہم سب جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں۔ لو اللہ کیا کہہ رہا ہے سن لو، چار باتیں رہ گئی ہیں جلدی سے۔ جنت میں جانے والے کون سے کام کرنے ہیں؟ یہ تو ہر انسان کی زندگی میں الگ الگ باتیں ہیں اور بے شمار جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے صرف چار باتیں بتا کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، ہم نے جنت بنائی ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ہم سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جو ہم نے کہا وہی کریں، جس سے ہم نے روکا اس سے رک جائیں، ان کے لیے ہم نے جنت بنائی۔ اللہ یہ تقوی والے کون ہیں؟ پرہیزگار کون ہیں؟ متقی کون ہیں؟ اللہ رب العزت یہ بھی آپ بتا دیجئے۔ اللہ کہتا ہے سنو، نمبر 1 الذین ينفقون فی السراء والضراء، جنتی تقوی والے جنت میں جائیں گے کون؟ تقوی والے۔ اور تقوی والوں کی کوالٹی کیا ہوگی؟ نمبر 1 تقوی والے وہ ہیں جو حالات جو بھی ہوں، خوب کماتے ہوں تب، کم کماتے ہوں تب، خوب آمدنی ہو تب، کم آمدنی ہو تب، ہاتھ کھلا ہوا ہو تب، ہاتھ ٹائٹ ہو تب، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ مناسب احوال کے مطابق اللہ کی راہ میں بھی اپنے حال کی طرح خرچ کرتے رہتے ہیں۔
بیواؤں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر، بیماروں پر، دینی مدارس پر، اللہ کے گھروں کی تعمیر پر اور شریعت مطہرہ کی نشر و اشاعت پر ایمان والے اپنے ہاتھوں کو کبھی بند نہیں کرتے، بلکہ اس دور میں تو تقاضا یہ ہے اپنے آپ سے بڑھ کے اہل ایمان کو اللہ کے دین کی تبلیغ کی مراکز کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ ہے جنت کا راستہ، پہلا راستہ۔ خرچ کرو، میں نے اتنے نام لیے، صرف مدرسے کا نام نہیں لیا۔ آپ یہ سمجھو صرف مدرسے کی وکالت کرنے بیٹھا ہے۔ ہر ایک جگہ سب سے بڑا حق تو کس کا ہے پتہ ہے؟ قرآن عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، پڑھو سمجھو ذرا۔ جب پوچھا گیا کہ کس کا خرچ کہاں کریں ہم، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت فرمائی، کہا بتائیے، قل ما انفقتم، اے نبی بتائیے خرچ کرنے میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اگر کوئی مصرف ہے تو تیرے ماں باپ ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے سے اعلیٰ مصرف کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح یہ مدارس یا پڑھنے والے طلبہ، مساجد میں جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے ہر حال میں ایمان والے لگے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ مسجد کی کمیٹی گھر پہ جا رہی ہو، فکر یہ ہو کہ میں اللہ کے گھر میں پہنچا کے آؤں، مدرسے والے میرے آپ کے گھر پہ جا رہے ہوں، نہیں، میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں۔ کچھ وہ ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پڑھا رہے ہیں، میں وہ ہوں جو ان کے لیے چل کر کے وہاں ان کی خدمت کر کے چلا ہوں۔ جس دن یہ منظر ایمان والوں پیش کر دیا، خدا کی قسم اس دن کا جو سورج طلوع ہوگا وہ صرف تمہارا ہوگا اور کسی کا نہیں۔ پہلی چیز کریں گے انشاءاللہ۔ جنت کس کے لیے بنائی بھائی؟ تقوی والوں کے لیے۔ تقوی والوں کی پہلی کوالٹی جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، حالانکہ قرآن کے پہلے صفحے پہ 5 کوالٹی بھی بیان ہوئی، وہ سن لینا اور پہلی کوالٹی پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے ہیں جنتی۔ ٹکے ٹکے غصہ کرنے والا، خواہ وہ استاد ہو شاگرد پہ، خواہ وہ ماں باپ ہو بیٹوں پر، خواہ وہ شوہر ہو بیوی پر، خواہ وہ بڑے بھائی ہو چھوٹے بہن بھائیوں پر، خواہ وہ طاقتور ہو پڑوسی پر، خواہ وہ بڑا ہو ڈنڈا لے کر کے اور طاقتور بن کے کمزوروں پر، ہر بات پہ ٹکے ٹکے غصہ ہونے والا اپنی جنت سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے غصے کو پی جانے والے یہ جنت میں جانے والے۔ اچھا، اگر غصہ آ بھی جائے کبھی تو سب سے صحیح راستہ غصے کا یہ ہے کہ سب سے آئے دیر سے اور جائے بہت جلدی، آئے دیر سے اور چلا جائے جلدی۔ یہ غصہ جائز بھی ہے، انسان برداشت کر رہا ہے، چلی ہوئی روٹی کھلا رہی ہے بیگم صاحبہ، کھاتا گیا، کوئی دن غصہ آ گیا مگر چلا بھی جلدی گیا، یہ تو چلو جائز ہے۔ مگر یہ کہ ہر بات میں ناک پہ غصہ رکھا ہو، جس کو کہتے ہیں مکھی نہ بیٹھ جائے تیری ناک پہ، یہ جنتیوں والی کوالٹی نہیں۔ پی جاؤ غصے کو۔ مہان اور پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے، جو 1 منٹ میں پھٹ پڑے، ابل پڑے اور تڑپ جائے کسی کمزور کے سامنے، وہ مہان نہیں ہے، وہ بڑا نہیں ہے، وہ نہیں ہے طاقتور تو وہ ہے جو غصے کو پینے والا۔ اس پر بھی عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ، غصہ کریں گے خوب جم کے سب پر۔ اٹھاؤ کون کریں گے؟ شاباش، ہے کوئی؟ ارے کوئی تو ہوگا غصے نہ، آپ کریں گے؟ جنت چاہیے آپ کو۔ جنت کس کو چاہیے؟ غصہ پیئیں گے پھر انشاءاللہ۔ اچھا، جب غصہ آ جائے شریعت نے اس کا طریقہ بتایا، اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم پڑھ لو، پھر بھی نہ اترے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پھر بھی نہ اترے تو وضو کر لو، پھر بھی نہ اترے تو لیٹ جاؤ۔ غصہ اتارنے کے طریقے ہیں، اور پھر یہ سمجھو کہ میرا اللہ تو مجھ پہ غصہ نہیں ہوتا، کتنا کریم ہے، میں اس کی کتنی نافرمانی کر دیتا ہوں صبح سے شام تک، نہ وہ مجھے ڈانٹتا ہے، نہ مجھے زمین پہ چلنے سے روکتا ہے، نہ میرے حلق میں نوالا اترنے سے روکتا ہے، نہ سانسیں لینے سے روکتا ہے۔ اللہ نے اگر مجھے ان چھوٹوں سے بڑا بنا دیا تو مجھے بھی چاہیے کہ میں ان پہ شفقت کروں، محبت کروں۔ نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، سنو جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے وہ سب کچھ ہوگا مگر محمد کا سچا امتی کبھی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں عزت چاہیے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار، یہ شریعت مطہرہ کا درہ ہے، خاص امتیاز ہے۔ تو یہ دوسری صفت بھی اپنے اندر پیدا کیجئے انشاءاللہ۔ اور تیسری صفت والعافین عن الناس، تیسری صفت یہ ہے کہ بدلے نہ لو، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ جو تم پہ زیادتی کر دے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ غلط معاملہ کرے معاف کر دو۔ انتقام لینے والے نہ بنو، معاف کرنے والے بنو، اگنور کرنے والے بنو، نظر انداز کرنے والے بنو۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسی لوگوں سے پیار۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔